دیکھیں نا قبلہ بابا جی موجود ہیں، وہ دور جب ہم غالب تھے، ہماری حکومت تھی، تب وہ باز نہیں آئے، انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کا جسد مبارک چرانے کی کوشش کی، تو کیا آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے؟ ہم تو سوئے ہوئے ہیں، ہم تو بس ناروں تک رہ گئے، لیکن وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی بالکل آپ کی محفلوں میں باقاعدہ وہ موجود ہوتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے بھائی نقیب کی بات پہ ایموشنل ہو کے کسی نے نعرہ مار دیا تو کیا مارا، اب ہم نے حضور کا نعرہ بھی کسی کی بات پہ ایموشنل ہو کے مار دیا، وہ میں ان کو کچھ نہیں مانتا، وہ تو آپ ایموشنل ہوئے ہوتے ہیں۔ خطیب صاحب وہ نقیب نے کچھ جملہ اس طرح کا بولا ہوتا ہے جی جڑا سبحان اللہ کبھی نو حضراتی حضور دی زیارت، اللہ یہ جملہ کہنے نہیں چاہیے، کیا حضور کی زیارت اتنی سستی ہے کہ اتنی سستی ہے حضرت؟ یا کہ بولا میں کہتا ہوں کہ کیا قادرین کو یہ سبحان اللہ والا نسخہ نہیں یاد تھا؟ وہ ابھی روندے رہے حضرت، کو چھڑیا انہوں نے پڑھ کے اپنا تو پھر کتے جا کے محبوب بجل والا، میں تو اس کو ویسے کچھ نہیں مانتا، وہ تو اپنے ایموشنل ہو کے کہا ہے۔ اس لیے حضرت جی کوشش کریں کہ خود میں یہ رنگ پیدا کریں کہ آپ کو ایموشنل کرنا نہ پڑے۔ ہاں، اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں حضرت ہماری ہر محفل میں وہ یہ رپورٹ پیچھے بھیجتے ہوں گے، نہیں کوئی کہانی نہیں دے رہی ہے، جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری ہے ان کی آوازیں نہیں نکلتی، کوئی نعرے بڑے مارتے ہیں لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے یہ نہیں بولتے۔ اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت یہ ہماری آج کمی ہے کہ آج ہم قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، قربان جائیں حضرت بلال پہ جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھایا جاتا ہے، ہمیں تو نہیں نہ ہوتا ہے۔ یہ قبلہ تشریف فرمائے، ہمارے لاہور میں ایک بزرگ ہوئے جن کا نام تھا حضرت پیر سید نادر حسین شاہ جیلانی علیہ الرحمہ، 36 واسطوں سے آپ کا جو روحانی سلسلہ ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا تھا۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے جو حجام تھے نا، نائی بزرگ ہو چکے تھے، کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ان کے بیٹے کام کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ ہر وقت اپنی دکان کے باہر ایک بینچ پہ بیٹھے آنکھیں بند کیے بیٹھے روتے رہتے تھے۔ کہتے کئی بار ان کو دیکھا تو کہتے ایک دن میں نے عرض کاری دی کہ حضور بابا جی روندے کیوں رہتے گا؟ تو کہتے ہیں حضرت آگے سے فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کرم کیا اور مجھے حج کی توفیق عطا کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا جب کبھی یہ کرم ہونا تو ہم یہاں سے پہلا پیر ہی اٹھا رکھ کے جاتے ہیں، کیا بلا ہم لوگوں کو کہہ کے جاتے ہیں میں چل رہا ہوں، یہ تم کتوں ہو گیا چلنا والا، وہ نہ چلان تو پیر نہیں چل سکتا ہے، یہ ہم پہلے ہی پیر اٹھا رکھ کے جاتے ہیں۔ نہیں حضرت حق بات سچ کر کے جایا کرو اور اپنی نفی کر کے جایا کرو، کیا کرو میں کتنے جان جو گا منونا نے بلایا ہے، یہ پہلے ہی ہم پیر اٹھا رکھ کے جاتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہنا حضرت کہ میں چل رہا ہوں، بلکہ کئی منونا نے بلایا ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے۔ خطبہ کہاں جایا جاتا ہے؟ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور ہمارے امام صاحب نے تو یہی لکھا تھا، سب لائی ہے پیغام یہ دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے، یہ پہلے پیر اٹھا رکھ کے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حج کر لیا تو پھر مدینہ پاک سے بھی بلاوا تھا، حاجی او شہنشاہ کرو، وہ کچھ ہے نا، وہ نہیں اسی حاجی کر کے واپس آ گئے، اسی گئے ہی، میں کہنا تو کون ہونا جان والا، منوسا تین انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے، تو کون ہوتا نہ جانے والا، تجھے انہوں نے بلایا ہی نہیں کوئی بھی، جن کو وہ بلاتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں۔ تو کہتے جب وہاں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو میں معجز شریف کے سامنے، حضور کی معجز شریف میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام کا نظرانہ پیش کر رہا تھا۔ اور ادھر کوشش کرنا جب وہاں جاؤ تو بس پھر ادب رہنا چاہیے۔ یہ جو آپ کا کیمرہ ہے نا، یہ بڑے ظلم ڈھا ہے، عوام بھی اس کو کھڑا کر لیتا ہے، اور حضور کی جالیوں کو کنڈ کر کے آپ تصویریں کھینچنا شروع۔ میں کہتا ہوں کنڈ نہ بھی کرو تو تجھ میں اتنی ضرورت آ گئی کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تصویر کھینچ رہا ہے، اس لیے حضرت اس سے بڑا یہ کہ باہر کھینچ رہا جاتا، لیکن حضرت وہاں یہ کام نہیں کرنے کا، سوچنا بھی نہیں کریں، سوچنا بھی نہ، تم دیکھو تو صحیح تم کن کی بارگاہ،
سوچنا بھی نہ حضرت وہاں بس وہاں درود و سلام پیش کرنا، تھوڑا سا آگے آنا بارگاہ صدیق اکبر میں سلام پیش کرنا، تھوڑا اور آگے جانا حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، اور باہر آ جانا، وہاں یہ جسارت نہ کرنا۔ تو بابا جی کہتے ہیں جب سلام پیش کر لیا نا تو وہ کچھ بے خودی سی طاری ہوئی اور میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکا، تو کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک جاریوں کو نہ چھو لی۔ تو کہتے وہاں جو شرطا کھڑا تھا اس نے میرے ہاتھ پہ اتنی زیادہ زور سے ڈنڈا مارا کہ میں اس ڈنڈے کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکا اور میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کہتے جیسے بے ہوش ہوا تو دیکھتا کیا ہوں کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حضور نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے، اور حضور نبی علیہ السلام مجھے مسکرا کے فرما رہے ہیں محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں۔ اسی کہنے سبحان اللہ کہہ کے کام ہو جائے، اسی کہنے سبحان اللہ کہہ کے کام ہو جائے، نہیں محنت کرو حضرت، یہ نہیں طریقہ کاٹی، خود کو بدلو، یہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ حضرت جی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، قرآن کا خلاف کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قرآن و سنت کے راستے پہ چلو، ہر رات ہی حضور اپنا جلوہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ اپنے آپ میں رنگ لائیں کہ آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں کی آواز سے بہت زیادہ بلند ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے ہمارے نعرے بلند ہیں۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ نہیں، اور میں کہتا ہوں دیکھو کچھ زیادہ آپ کو پیچھے نہیں جانا پڑے گا، یہ 100 سال کی بات ہے۔ جب میں کہتا ہوں ہمارے بڑے یہ بھی دکھتے تھے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظر آنے کا نظر آنا ہے۔ میں کہتا ہوں کھاں پہ جنا لے ہو ہی سن یار، اسی بھیج بیٹھے کھاں۔ چلو جس دور سے حضرت ہم گزر رہے ہو چلے درود بھی بھیج چھوڑو تو بڑی گل ہے۔ اس لیے حضرت بھی محفلوں میں بھی اپنا طریقہ کار بنائیں، اور محفلوں کے بعد بھی اس کو خود پہ تاریخ کاری، اور حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا درود پاک پڑا کریں۔